السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے آج پاک پتن کے اسپتال کا دورہ کیا. وہ سرکاری اسپتال جہاں پہ جون کے مہینے میں ایک ہفتے میں 20 بچوں کی اموات ہوئی. آج مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئی. انہوں نے وہاں پہ جا کے سی ای او ہیلتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس ہیں جو اسپتال کے, ان کو گرفتار کروا دیا. اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں, لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچی, آبویسلی پہلے سے تو لوگوں کو شاید نہ پتا ہو, تو وہاں پہ جو لوگ کھڑے تھے ان کی ایک چھوٹی سی انٹریکشن ہوئی مریم نواز صاحبہ سے. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جدھر بھی مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں لوگ گلے ملتے ہیں, سیلفیاں لیتے ہیں. یہاں پہ لوگوں نے ان کو کیا کہا, ذرا آپ بھی سنیے گا اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر. دیکھیں لوگ ان کو کیا کہہ رہے ہیں. نہیں ملتی, کل آج کا مسئلہ بڑا, میں کاؤنسلر ہوں, دوائی نہیں ملتی ہے جناب, باہر ملتی ہے دوائیاں ہمیں نہیں سر. کل 10 اسپرین کی گولی میں باہر مولنے میں ہارٹ کا مسئلہ. جی آپ نے سنا, لوگ ان کو بتا رہے ہیں جناب اس اسپتال میں تو ڈسپرین کی گولی نہیں ملتی, دل کا مسئلہ ہوا ہے رات کو, اور وہ بندہ کوئی بات بتا رہا ہے اور وہ یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں کونسلر ہوں یا پتہ نہیں کیا ہوں. اور مریم بی بی کہہ رہی ہیں بس بہت میں نے سن لیا ہے, ایم ایس صاحب کو بلائیں یہ اور وہ. اچھا یہ تو اب پاک پتن کا اسپتال ہے, ایون کہ آپ لاہور کے اسپتالوں میں چلے جائیں. کل بھی میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ لوگ اپنے پنکھے اٹھا کے لے کے آئے ہیں کہ جناب اسپتال میں پنکھا نہیں ہے, اسپتال سے دوائی نہیں ملتی, اسپتال سے یہ چیز نہیں ملتی. تو لاہور کے اسپتالوں سے اتنی زیادہ شکایات آتی ہیں, دور دراز کے جو اسپتال ہیں ان کی تو آپ بات ہی نہ کریں. لیکن اس ہاسپٹل کے اندر تو انتہا ہو گئی. پہلے ادھر سے اس قسم کی خبریں بھی آتی رہیں جنوبی پنجاب سے کہ کیسے تیزی سے ایڈز پھیل رہا ہے. نشتر اسپتال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نیوز نے رپورٹ کیا, پوری ایک ڈاکومنٹری چلائی ہم انویسٹیگیٹس کے نام سے, جس میں بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنوبی پنجاب کے اندر سرکاری اسپتالوں میں جو سرنجیں لگائی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے HIV یعنی ایڈز کا جو وائرس ہے وہ ان کے اندر پھیل رہا ہے. تو یہ حالت ہے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی. اچھا آج جب مریم بی بی وہاں پہ گئیں, یہ کافی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب حکومت والے باتیں کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے یا سندھ میں کیا ہو رہا ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ بچوں کی اموات ہو گئی. پہلے کسی نے کوئی اس طریقے سے بات نہیں کی, وہ تو کچھ میڈیا نے اٹھایا, میڈیا نے بھی زیادہ نہیں اٹھایا, میڈیا بھی کچھ زیادہ اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا, پر اینی وے کچھ لوگوں نے اس کو اٹھایا. تو آج پھر مریم بی بی گئیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, دنیا نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ 20 بچوں کی ہلاکت مریم نواز کے حکم پر. ایم ایس اور سی ای او ہیلتھ پاک پتن گرفتار. اچھا اس خبر کی اگر آپ تفصیل پڑھیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سرکاری اسپتال پاک پتن کا دورہ, انہوں نے دورے کے دوران سی ای او اور ایم ایس کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے. یہ جنگ نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ مریم نواز کا ڈی ایچ کیو اسپتال پاک پتن کا دورہ, ڈپٹی کمشنر کو چارج چھوڑنے کا حکم. اچھا اب یہ چارج چھوڑنے کا حکم وہ تو چلیں دیا جا سکتا ہے, اب کیا پاکستان کے کسی بھی وزیر اعلیٰ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کی بھی گرفتاری کا حکم دے دے؟ گرفتاری ایک قانونی عمل کے تحت ہوتی ہے. آپ کے اوپر اگر سسپیشن ہو کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی ایسی چیز کی ہے, کوئی انکوائری ہوئی ہے, وہ انکوائری میں چیز ثابت ہو گئی ہے, تو پھر وہ کمپیٹنٹ جو اتھارٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے, انویسٹیگیشن آفیسر یا جو بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ جائیں گے اور کہیں گے اس کو بھی گرفتار کر لو, اس کو چھوڑ دو, اس کو پکڑ لو. یہ عجیب مائنڈ سیٹ ہے. یہ 90s کے اندر ان کے والد صاحب بھی لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوا چکے ہیں, اور اس کو اس زمانے میں بھی رپورٹ کیا گیا تھا. اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو ابھی بھی آپ کو مل جائے گا. غالباً فیصل آباد کا وہ واقعہ ہے کہ میاں صاحب نے کیسے ہتھکڑیاں لگوائی تھیں. تو آج مریم بی بی نے جناب ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے. گرفتاری کے احکامات ایک لیگل پروسیس کے تھرو جاری ہوتے ہیں. ابھی تک کیا چیز ان لوگوں کے اوپر ثابت ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی ناقص فیسلٹیز ہیں کیوں ان سرکاری اسپتالوں پہ؟ ہر جگہ پہ تو آپ کی تصاویر لگ رہی ہیں, ہزاروں جو کلینکس ہیں ان کے نام تبدیل کر کے مریم نواز کلینکس رکھ دیے گئے. آج بھی ایک صحافی نے پوری ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی کہ وہ کسی شہر میں گیا ہوا ہے, محرم کے وہ بورڈز لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بھی مریم بی بی کی تصویر ہے. پھر ایک جگہ پہ سبیل لگی ہوئی ہے اور اس سبیل سے کوئی پانی نہیں دے رہا, وہ کوئی سرکاری سبیل ہے, وہ بھی ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے. پر اینی وے
یہ تصاویر والی تو ہم نے مختلف جگہوں کے اوپر چیزیں دیکھی ہیں کہ جدھر بھی کوئی بورڈ لگتا ہے سرکار کے پیسوں سے اوپر مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگا دی جاتی ہے. اب وہ پاک پتن گئی ہیں, لوگ ادھر بتا رہے ہیں کہ جناب نہ گولی ملتی ہے, نہ یہ ملتا ہے, نہ وہ ملتا ہے. تو ادھر اب ایم ایس کو گرفتار کروایا گیا ہے, ادھر کے سی ای او ہیلتھ کو گرفتار کروایا گیا ہے. بھائی وہ میکنزم کدھر ہے؟ اس طرح کے سٹنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. 70 سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی, وہ پولیس نے 24 گھنٹے میں کیس حل کر لیا, وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا, فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا. یہ 70 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. جب تک آپ اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے, جب تک کوئی ایسے ریگولیشنز رولز نہیں بنیں گے, تب تک یہ چیزیں بار بار ہوتی رہیں گی. بار بار اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی جب تک ایک پراپر میکنزم نہیں بنے گا. اس لیے تو کہتے ہیں شخصیات نہیں, ادارے مضبوط ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی یہاں پہ وہ میکنزم تو ہے نہیں ہے. پر آج مریم بی بی گئی ہیں اور انہوں نے 2 لوگوں کو گرفتار کروا دیا, ایک کو چارج چھوڑنے کی بات کر دی. تو یقیناً اس سے کچھ لوگوں کی انا کی تسکین تو ہو سکتی ہے, لیکن کیا وہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیگر جگہوں پہ یہ مسئلہ حل ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اچھا, عمران خان صاحب سے نواز شریف صاحب کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے رضامندی ظاہر کی اور نواز شریف صاحب ملک کی بہتری کے لیے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہیں. اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ بھائی نواز شریف صاحب کو تو ان کی اپنی فیملی نہیں پوچھتی, تو عمران خان کیوں نواز شریف سے ملیں گے؟ نواز شریف کے پلے ہے کیا اس وقت کہ عمران خان اس سے ملیں گے؟ ویسے ایک سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب, انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ جناب اگر نواز شریف صاحب عمران خان کو ملنے اڈیالہ گئے تو بے عزت ہوں گے. اس نے آگے سے آپ کو گھاس نہیں ڈالنی, اس نے آپ کو نہیں ملنا. اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ نہیں لگتا کہ نواز شریف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کوئی ڈیل کر لیں گے یا وہ کوئی بات کریں گے تو اس بات میں کوئی وزن ہوگا. نواز شریف تو اس سسٹم کے اندر جو ان کی پوزیشن ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جی وہ کنگ میکر ہیں اور وہ ایسے حکومت چلا رہے ہیں, ہر چیز میں ان کا مشورہ ہے. بھائی وہ تو جس پوزیشن میں ہے وہ سب کے سامنے ہے. باقی لوگ ان کو گلوریفائی کرنے کے لیے صحافی بھی مختلف خبریں دیتے رہتے ہیں, اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ سلسلہ چلتا رہے گا. جس طرح آج کل میں دیکھ رہا تھا ایک اور بات چل رہی ہے کہ مائنس زرداری پہ کام ہو رہا ہے. یار خدا کا خوف کرو, مطلب زرداری صاحب تو اس سسٹم کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے ہیں جیسے جو ہے وہ خون چوسنے والی لیش کسی چیز کے ساتھ نہیں چمٹ جاتی. تو زرداری اور سسٹم تو اس وقت ایسے ہیں, ان کو کیوں مائنس کیا جائے گا؟ زرداری صاحب جو ہے وہ کوئی بڑے کسی اس اصولی موقف کے اوپر کھڑے ہوئے. ایک طرف ان کا صاحبزادہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جعلی مینڈیٹ ہے ان کا, یہ فارم 47 والے ہیں, اور دوسری طرف انہی فارم 47 والوں کے ووٹوں سے آصف زرداری صاحب صدر بن کے بیٹھے ہوئے. تو بھائی مائنس کیا ہوگا؟ وہاں پہ کوئی سمجھوتا ہوگا, ڈیل ہوگی. مائنس تو آپ تب بات کریں نا کہ جیسے کوئی بڑا انہوں نے اصولی موقف لیا ہوا ہے اور وہ سسٹم کے لیے خطرہ ہے. نہیں بھائی, وہ سسٹم ہے اور سسٹم ان کے اندر ہے اور یہ سارے مل کے سسٹم چلا رہے ہیں. ہاں وہ ہو سکتا ہے کوئی منورنگ ہو رہی ہو, زرداری صاحب کی جگہ کوئی اور معزز شخصیت وہاں پہ آنا چاہتی ہو, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ کوئی مائنس والی بات نہیں ہے. یہ پلس پلس ہی ہے اور یہ سارے مل کے ہی سب کچھ کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے جو جیل انتظامیہ ہے وہ کتابیں انہیں نہیں دے رہی جو لا کے ان کے خاندان یعنی عمران خان صاحب کے خاندان کی طرف سے ادھر دی جاتی ہیں, جمع کروائی جاتی ہیں. یہ ان کو علمی اور روحانی طور پر تنہا کرنے کی ایک واضح کوشش ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب نے ان 2 سالوں میں کئی 100 بکس پڑھ لی ہیں. 150-200 سے زیادہ بکس عمران خان صاحب پڑھ چکے ہیں. جی ہاں جی, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب بہت ساری بکس پڑھ چکے ہیں. بہت ساری بکس ان کو بھیجی گئی ہیں. اس میں روحانی بکس بھی ہیں, اس میں سیاسی بکس بھی ہیں, اس میں دیگر بکس بھی ہیں. وہ ساری بکس جو ہیں عمران خان صاحب پڑھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اب ان کو یہ علمی اور روحانی طور کے اوپر علیحدہ کرنا چاہتے ہیں یا تنہا کرنا چاہتے ہیں یا آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے ان کو کتابیں بھی نہیں دی جا رہی. تو کیا ان کو کتابیں نہ دینا مناسب ہے؟ ویسے جس جرم کا اکثر حکومت والے ذکر کرتے ہیں کہ جی 190 ملین پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ, کوئی بھی وزیر بیٹھتا ہے تو پہلے وہ کہتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری, لیکن ایسے کانفیڈنس سے یہ کہتے ہیں کہ بندے کو داد دینی پڑتی ہے ان کو. یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں. یہ خبر جناب ہے 12 مارچ 2025 کی, اور یہ میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کرتے رہتے ہیں, 1 روپیہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. اچھا, 12 مارچ 2025 کو سنیں آپ ذرا, 190 ملین پاؤنڈ حکومتی اکاؤنٹ میں منتقل کرنے پر
चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूं, दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ। जी हाँ जी, वो 190 मिलियन पाउंड जो भी था, जो मलिक रियाज साहब ने भेजा था, उनकी फैमिली ने वो सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, वहां उधर सरकारी अकाउंट में पड़ा था, वहां से निकल के शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अकाउंट में जा चुका है। उन्होंने चीफ जस्टिस का शुक्रिया भी अदा कर दिया है, उससे ये दानिश यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहते हैं, लेकिन इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड खा गए। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना मुज़ाहिका खेज किस्म का बयानिया है। अच्छा, वैसे ये लोग जब आए थे और उन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहता हूं कि जो डेली एसेंशियल्स हैं, जो रोजमर्रा की अशिया लोग खरीदते हैं, अगर आप उसमें पेट्रोल और डीजल की कीमत की बात करें, उस जमाने में पेट्रोल और डीजल जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ 144 से 150 के दरमियान था। इस वक्त दोनों जो हैं वो 260 से उनकी कीमत ऊपर जा चुकी है। इसी तरीके से अगर आप आटे की बात करें, उस जमाने में आटा जो किलो था वो तकरीबन 47 रुपए था, अभी 120 रुपए है। जो चिकन था वो 265 रुपए था, अभी 500 रुपए है। शुगर उस वक्त 85 रुपए थी और उसमें प्रोग्राम्स होते थे। इस वक्त शुगर जो है वो 170, 180, 190, कुछ जगहों पे तो लोग कहते हैं 200 की भी किलो मिल रही है। अगर आप देसी घी को देख लें तो उसकी तो बात ही ना करें, देसी घी तो वैसे ही नहीं मिलता, और 1 किलो तो वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस वक्त जो है वो कई जगहों पे तो 1000 रुपए से भी ऊपर लगा हुआ है। पर आप वेजिटेबल अगर घी की बात करें तो उस जमाने में वो तकरीबन 400 रुपए का था, अभी जो है वो 550 रुपए के करीब है। कुकिंग ऑयल की भी यही सूरत हाल है, उस जमाने में वो तकरीबन 399 रुपए का था, अभी वो 500 रुपए से ऊपर है। एलपीजी के अगर आप सिलेंडर की बात करें तो उस जमाने में वो 2400 के करीब मिलता था और इस वक्त वो 2800 रुपए से ज्यादा है। बिजली की बात करें तो यूनिट उस वक्त 20 रुपए की, 18 रुपए की इस तरह पड़ती थी ऑन एवरेज, अभी जो यूनिट है वो 50 रुपए से ज्यादा आपको पड़ती है। तो हर चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जरूरी अशिया हैं, जो लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, उनकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन ये लोग आए थे इस वादे के ऊपर कि हम चीजों को सस्ता करेंगे और महंगाई मकाओ मार्च भी इन्होंने किया था, उसका क्या नतीजा निकला है वो अभी पूरी कौम के सामने है। और दूसरा फिर आप देखें कि ये जिस चीज में कहते हैं कि जी एक्शन लिया जाएगा, ये होगा वो होगा, जो इन्होंने वादे किए थे हर चीज उसकी उलट होती हुई आपको नजर आ रही है। पिछले दिनों कहा गया कि जी चीनी पे एक्शन हो गया है, चीनी की कीमत मुकर्रर होगी और उसके बाद चीनी जो है वो 190 रुपए से भी ऊपर चलेगी। फिर वो जो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट साहब की तनख्वाहों में होशरबा इजाफा किया गया, 600% तक इजाफा किया गया, उस पर खबर आई कि वजीर आजम ने नोटिस ले लिया। वो नोटिस लेके वो अजरबैजान चले गए या नोटिस यूगोस्लाविया भिजवा दिया है। उसके बाद आपको पता चला कि क्या हुआ? हमें तो नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी की एक मेंबर है सहर कामरान साहिबा, उन्होंने जनाब एक खत लिखा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है। इंफॉर्मेशन वो क्या मांग रही हैं? इंफॉर्मेशन उन्होंने ये मांगी है कि इमीडिएटली हमें बताया जाए सारी डिटेल्स, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, रिक्रूटमेंट्स हुई हैं 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद पीटीवी में। 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ उसके बाद पीटीवी में किस किस को नौकरी दी गई, कितनी तनख्वाह पे दी गई, क्या मराहत उनको दी जा रही हैं, उसके साथ साथ और जो कुछ लोगों की तनख्वाहों का मसला है उसके हवाले से भी उन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी है। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि सबमिट ए टाइम बाउंड सैलरी डिसबर्समेंट प्लान स्पेशली इन लाइट ऑफ डिलेड सैलरी पेमेंट्स। यानी पीटीवी के अंदर इस वक्त हुकूमत तनख्वाहें टाइम पे नहीं दे रही है। ये मौशी तरक्की के दावे और सूट पहन के जनाब इधर जा रहे हैं, सूट पहन के पूरी टीम ऐसे घूम रही है कि जैसे जो है ये इटली की इकोनॉमी चला रहे हैं। इतना पैसा है इनके पास कि इटालियन सूट पहन के और ऐसे ऐसे ये घूमते फिरते हैं। वल्लाह आलम अब वो सूट इटालियन है या नहीं है, लेकिन स्टाइल जो है वो बड़ा इटालियन आपको नजर आता है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी पीटीवी में आप कैसे बेहतरी ला रहे हैं, फाइनेंशियल तौर पे फाइनेंशियल रिकवरी कैसे होगी, इसका रोड मैप क्या है, उस हवाले से हमें बताएं, और जो रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाएगा, कौन सी स्ट्रीम्स हैं, उनके हवाले से बताया जाए। और ये जो 35 रुपए की आपने लाइसेंस फी खत्म की है, इसकी जगह पे फिर कहां से पैसा आएगा। अगर ये सारी चीजें सामने आती हैं तो काफी बड़ी खबर बनेगी कि 2024 के बाद से पीटीवी के अंदर किस किस को लाया गया है। अब तो सुना है कोई कंसल्टेंट साहब वगैरह भी आ रहे हैं, वो कितनी फीस पे आएंगे, ये भी चीज खुलनी चाहिए। बाकी जो पैसा खर्च हो रहा है वो किस तरह खर्च हो रहा है। तो ये जनाब एक एमएनए ने, स्टैंडिंग कमेटी की जो मेंबर हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री से ये इन्फॉर्मेशन मांगी है। अब देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं।
اچھا، ایک صحافی ہیں عمران وسیم صاحب، سینئر صحافی ہیں، کورٹ رپورٹر بھی ہیں، ان کا ایک ولاگ کا میں کلپ دیکھ رہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع نے ان کو بتایا ہے کہ ہمیں حامد خان کے دلائل سے پہلے یقین تھا کہ 39 سیٹوں کی حد تک کیس فیصل صدیقی بنا کر گئے ہیں، لیکن جو اس دن حامد خان نے کیا، ججز کو ہائپر کرنے کی کوشش کی، ججز کو ناراض کیا، 39 سیٹیں ملنے کا جو موقع تھا وہ ہم نے گنوا دیا. اب آئی ڈونٹ نو یہ کون سا لاجک ہے، یہ کون سے اندرونی ذرائع ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ججز غصے پہ فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا ججز اوفینڈ ہو کے فیصلہ کرتے ہیں یا وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ تو عمران وسیم صاحب کو کسی اندرونی ذرائع نے بتایا ہے تو وہ یہی بتانے کہ یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں، پر میں نہیں سمجھتا، میں ایسا نہیں سوچتا کہ موزز جج صاحبان اور وہ بھی آئینی بینچ کے جج صاحبان وہ آئین کے بجائے جو ہے وہ کوئی غصے کے تحت فیصلہ کریں گے. میرے خیال میں جو ان کا فیصلہ ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور سب کے سامنے ہے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ کارکن وغیرہ جیل سے رہا ہوئے ہیں، اس کے بعد سے اس طرح کی خبریں آئیں کہ کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا. اب بہت سارے لوگوں کی اسکریننگ بھی ہو رہی ہے، وہ ٹیسٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں. خدیجہ شاہ صاحبہ نے بتایا کہ جو لوگ جیل سے چھٹ کے آئے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ وہاں پہ لوگوں کی شیو جو کی جاتی تھی حجام کی جانب سے یا جو بال کاٹے جاتے ہیں، وہ ایک ہی بلیڈ بار بار استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں. حجام کی دکان سے ہیپاٹائٹس اور اس قسم کی بیماریاں بہت زیادہ پھیلتی ہیں اور وہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی اور کا بلیڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہائیجین کا خیال رکھنا چاہیے. اب جو جیل انتظامیہ ہے اگر یہ سچ بات ہے تو اس کے اوپر ان کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی قیدی ہو، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے ہو یا نہ ہو، وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب تک وہ جیل کے اندر ہے اس کو لک آفٹر کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر دیکھنا چاہیے، اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کا خاتمہ کرنا چاہیے. اور پھر وہ سارے سیاستدان جنہوں نے خود جیلیں کاٹی ہیں وہ بھی دیکھیں جناب کے جیلوں کے اندر کیا حال ہے. خود تو یہ وی آئی پی جیلیں کاٹ کے آ جاتے ہیں، دیگر لوگ کس حالت میں ہیں اس کو بھی بہتر کرنے کے لیے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.